ضرورت ہے آپ کو. There is a lecture that is required. جناب چیئرمین، آج کا قانون جو لا منسٹر صاحب نے پیش کیا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ آئین اور آئین کی روح کے خلاف ہے. نمبر 1، یہ قانون عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. It is against the independence of the judiciary. یہ بھی میں آج دکھاؤں گا اور آپ کو ثابت کروں گا سر. نمبر 3، this law, if it is passed, Mr. Chairman, it actually threatens the integrity of the electoral process. یہ جو electoral process ہے ہمارا, it challenges that. نمبر 4، جو concept ہے سر عدلیہ کا اور ایگزیکٹو کا، کہ یہ عدلیہ اور ایگزیکٹو الگ دو برانچز ہیں، they are separate powers، اس کی خلاف ہے. جو آئین کا ہمارا پورا بیسک ہے اس کے خلاف ہے. اور آخر میں یہ دکھاؤں گا سر کہ یہ اگر آج پاس ہو گیا قانون، اگر یہ جس ماحول میں پاس ہو رہا ہے، اگر یہ پاس ہو گیا اور اس کو کمیٹی میں نہیں کیا، تو پھر جناب چیئرمین یہ جمہوریت کا قتل ہوگا. یہ قانون کے پیچھے نیت کیا ہے سر؟ یہ قانون کے پیچھے نیت یہ ہے کہ جو ان الیکٹڈ لوگ آ گئے ہیں، جو ان الیکٹڈ لوگ آ گئے ہیں، یہ ان کو طاقت میں رکھنے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے. This is a law which will keep those who have been unelected in power, sir. سر اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے لا کی؟ کیونکہ آج ضروری یہ ہے کہ let us call a spade a spade. Let us expose who is behind this and what is going on between the main culprit. Main culprit کون ہے؟ Election Commission of Pakistan and those people who are sitting in power. Let us expose the beneficiaries. Let us expose یہ جو ایک کنسپیریسی ہے، اس کو آج میں ننگا کر دوں گا. اس کو میں نے آج ایکسپوز کرنا ہے اور اس کو ریکارڈ پہ ایکسپوز کرنا ہے. سر انف از انف، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. دس بیوٹیفل سینٹ جس میں بات کر رہا ہوں، دس از بینگ یوزڈ فار دا پرپز آف دس کنسپیریسی جو میں آج ایکسپوز کروں گا. سر اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک قانون ہے سیکشن 140. سیکشن 140 جس کو آج ترامیم جس میں کرنے جا رہے ہیں. سیکشن 140 کیا کہتا ہے سر؟ سیکشن 140 کہتا ہے کہ جب الیکشن ہو جائے، جب الیکشن ختم ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل بنے گا. اور جو 140 اوریجنل تھا وہ یہ کہتا تھا کہ الیکشن جب ہو جائے، الیکشن ٹریبیونل کے جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ جو کرے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹریبیونل کے جج کی اپوائنٹمنٹ، وہ کنسلٹ کرے گا چیف جسٹس کو، جو بھی ریلیونٹ چیف جسٹس ہے. اور اگر وہ سٹنگ جج ہوگا یا ریٹائرڈ ہوگا، اس کو کنسلٹنسی کرنی پڑے گی جو چیف جسٹس کی ہے. 2023 میں جس طرح آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن نے ذکر کیا، 2023 میں انہی کی حکومت ترمیم لے کے آئی. اور اس کی وجہ تھی کیا؟ ترمیم کی وجہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں وہ نہیں لگیں گے، صرف اور صرف انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، تاکہ امپارشل رہے جوڈیشری جو ٹریبیونل ہے اس کے ججز. تو صرف سٹنگ ججز اپوائنٹ ہو گئے، اور ان سٹنگ ججز کی کنسلٹیشن جو ہے وہ چیف جسٹس سے ہوگی کہ کس نے اپوائنٹ ہونا ہے. جو الیکشن ہوا ہمارا پاکستان کا جنرل الیکشن، جو کہ 8 فروری 2024 کو ہوا، وہ اسی ترمیم شدہ سیکشن 140 کے تحت ہوا سر. یعنی کہ جو ترمیم تھی سیکشن 140 کی، جس کے تحت ٹریبیونل نے بننا تھا اور ٹریبیونل صرف سٹنگ ججز پہ بننا تھا، وہ ٹریبیونل کی اس شک کے تحت الیکشن ہوئے. جب ڈسپیوٹس پیدا ہوئے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے، جس طرح لیڈر آف دا اپوزیشن نے ابھی اپنی اسپیچ میں بتایا، بہت سارے ایسے کانسٹیٹوئنسیز تھے جہاں بہت بڑی میجر دھاندلی ہوئی، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ملوث تھا. اس لیے وہ چیلنج کیے گئے. جب وہ چیلنج کیے گئے
تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسی سیکشن, یہ بڑی اہم چیز ہے جناب چیئرمین, اسی سیکشن 140 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست دی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ اور باقی سارے چیف جسٹسز کو کہ آپ کائنڈلی ہمیں اس کے مطابق جو سٹنگ ججز ہیں اپوائنٹ کر دیں. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 8 جج صاحبان کا ذکر کیا جو سٹنگ ججز تھے, بڑے ایمیننٹ ججز تھے, بڑے امپارشل ججز تھے, بڑے انڈیپینڈنٹ ججز تھے, جنہوں نے ان سارے ڈسپیوٹس کا فیصلہ کرنا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان میں سے 4 کو پک اینڈ چوز کر لیا اور کہا کہ 4 ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں, 4 ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, اور ٹیریٹریز بھی ان کو اسائن کر دی. جھگڑا چل گیا چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان. چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے ریفر کر دیا میٹر ٹو اے سٹنگ بینچ آف دا لاہور ہائی کورٹ. سٹنگ جج صاحب نے کہا کہ آئین کے تحت یہ جو سٹنگ جج ہے اس کا فیصلہ کہ کون ہوگا, وہ فیصلہ صرف اور صرف چیف جسٹس کر سکتا ہے, الیکشن آف کمیشن پاکستان نہیں کر سکتا. کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہے. اب سر کیا ہوا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لگا ہوا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی کہا کہ نہیں, یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے. سو یہ جھگڑا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو حکومت جو چیف جسٹس صاحب کے درمیان تھا, اس کو یہ حکومت اب لے آئی ہے قانون. وہ کہتی ہے, جناب چیئرمین میں انتظار کروں گا کہ آپ یہ کر لیجئے. سو یہ جو پک اینڈ چوز کر رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نہیں ہماری مرضی کے جج ہوں گے, حکومت نے ایک نئی بات سوچی اور حکومت نے کہا, اور ٹریجری بینچز سارے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, انہوں نے یہ کہا, وہ لے کے آئے ہیں لا منسٹر صاحب یہ لا کہ جناب آپ ہمیں ریٹائرڈ ججز چوز کرنے دیں تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹائرڈ ججز چوز کر لے جن کا کوئی تعلق نہ ہو چیف جسٹس صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ. یعنی کہ وہ اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز کر کے اپنے ہی کیسز جس میں وہ الیکشن کمیشن خود ہی ملوث ہے وہ اپنی ججز اس میں لگا لیں. اب جناب سوال, اگر آپ سیکشن 140 دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے یہ سیکشن 140 کو دیکھنا. سیکشن 140 یہ کہتا ہے کہ جب بھی ٹریبیونل کا جج لگے گا کوئی بھی تو اس جج کو اپوائنٹ الیکشن کمیشن کرے گی, لیکن کنسلٹیشن جو ہوگی وہ چیف جسٹس کنسرن سے ہوگی. اب چیف جسٹس کنسلٹیشن کا کیا مطلب سر؟ کنسلٹیشن واٹ ڈز دیٹ مین؟ کنسلٹیشن کا ایک ہمارا اور لا منسٹر صاحب کو پتا ہے ایک پرنسپل ہے تشریح کرنے کا لا, اور وہ پرنسپل جب ہم قانون سازی کرتے ہیں سارے بیٹھ کے اس پرنسپل کو ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں. وہ پرنسپل یہ ہے کہ اگر کوئی الفاظ کوئی لفظ ایسا ہے جس کی آلریڈی تشریح ہو چکی ہے اور ہم اپنے قانون میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پارلیمنٹ کا مقصد یہی تھا کہ اس لفظ کی وہی معنی ہوں گے جس کی پہلے تشریح ہو چکی ہے. سو کنسلٹیشن کا لفظ جو تھا اس پہ 2 بڑی سپریم کورٹ کی ججمنٹس تھیں جنہوں نے اس کی تشریح کی تھی. ایک تھا الجہاد ٹرسٹ کیس. الجہاد ٹرسٹ کیس میں کیا ہوا سر؟ الجہاد ٹرسٹ کیس میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوتی تھی. اپوائنٹمنٹ آف ججز ہوتی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کنسلٹ کرنا ہے, پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا لیکن اس نے چیف جسٹس کو کنسلٹ کرنا ہے. کنسلٹیشن کا لفظ جو سیکشن 140 میں استعمال ہوا ہے وہی ہمارے آئین کے اس وقت کی آرٹیکل میں تھا. تو جل جہاد کیس میں اس کی تشریح کی گئی کہ دس از ناٹ اے میننگ لیس کنسلٹیشن ڈزنٹ مین جیسا عام ہم اپنے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ کنسلٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ شخص اپوائنٹ ہوگا تو پھر وہ ایگزیکٹو نے اس کو اپوائنٹ کرنا ہے, اور اگر ایگزیکٹو نہیں اپوائنٹ کرے گا تو ان کو وجہ دینی ہے کہ کیوں نہیں اپوائنٹ کر رہے. کنسلٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ جو اپروو کر دیا چیف جسٹس نے وہی اپروو ہوگا. سو کنسلٹیشن کا ایک خاص معنی دیے گئے. اب یہی سیکشن 140 میں یہی معنی ایگزیکٹلی یہی لفظ استعمال کیے ہیں. میں پڑھ لیتا ہوں.
Section 140 یہ کہتا ہے that in the appointment of judges, the Chief Justice shall be consulted. So the appointment will be made with the consultation of the Chief Justice, which means کہ Chief Justice جو کچھ کہے گا وہی اپروو ہوگا. یہ قانون ہے. اب دوسرا کیس سر انٹرسٹنگ ہوا, بہت ہی انٹرسٹنگ, کہ ایک ٹریبیونل کی اپوائنٹمنٹ کا سوال پیدا ہوگا. سروس ٹریبیونل میں کس کو اپوائنٹ کریں گے؟ وہاں کا قانون بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ریٹائرڈ اور نان ریٹائرڈ لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کنسلٹیشن کریں گے آپ چیف جسٹس کی. اس پہ کیس سپریم کورٹ تک گیا. اس کیس کا نام ہے سر شیخ ریاء الحق. شیخ ریاء الحق میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے الفاظ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. وہ کہتے کیا ہیں سر؟ As far as a sitting judge of the High Court acting as chairman of the tribunal is concerned, there is no difficulty in determining the tenure during which he shall hold the charge in addition to his own functions. Preferably, it will be appropriate and in the interest of institution if a sitting judge is not asked to perform his duties as chairman. If a retired judge of the High Court is to be appointed as chairman of the tribunal, selection should be made in consultation with the Chief Justice of the High Court in the case of a provincial service tribunal, and in consultation with the Chief Justice of Pakistan in the case of Federal Service Tribunal, who may nominate a retired judge. Therefore, the executive cannot be allowed to interfere in the process of appointment of such important functionaries of tribunals, who is required to be appointed independently, because while discharging its functions, the tribunal does not act as an executive body, rather performs judicial functions. If such a body tribunal is not in a position to enforce fundamental rights, including the right to have access to justice, because of the reason that when the appointment have to be made, they remain at the mercy of the executive, which is itself a litigant party in most of the cases before the tribunal, and no hope can be pinned on such a tribunal to discharge its functions independently. Basically, Supreme Court نے یہ کہا کہ اگر ایگزیکٹو کو آپ نے پاور دے دی کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, اپنی من مانی کر سکتے ہیں, تو پھر وہ جو ایکسیس ٹو جسٹس کا پرنسپل ہے, جو آرٹیکل 9 ہے کانسٹیٹیوشن کا, جو کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس فالو کرنا ہے, جو اب آرٹیکل 10A ہے جو کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونی چاہیے, وہ سب کی خلاف ورزی ہو جائے گی سر. دس از دا امپورٹنس آف واٹ وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے. آج یہ کہنے جا رہے ہیں لا منسٹر صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں یہ قانون, ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ قانون سے بہت برڈن ہے ہائی کورٹ کے اوپر, اور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ٹرائبیونل کو پوری طرح اپنا وقت دے سکیں. اس لیے ہم نے یہ ترمیم لے کے آئی ہے تاکہ ہم ریٹائرڈ ججز کو لے آئیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے تو یہ نہیں کہا, کسی بھی چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کمی ہے ججز کی, یا ہمیں ریٹائرڈ ججز چاہیے, یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ حکومت کس طرح ازیوم کر رہی ہے, ایگزیکٹو سٹائل, ایگزیکٹو کس طرح ازیوم کر رہا ہے کہ جوڈیشری کو یہ چاہیے یا نہیں چاہیے. دس لا سر از این انٹرفیئرنس ود دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. جج صاحبان لگائے ہیں چیف جسٹس نے, دے آر سٹنگ ججز آف دا ہائی کورٹ. یہ قانون لا کے ہم ان سٹنگ ججز سے یہ جو کیسز ہیں یہ واپس لینا چاہتے ہیں, جن کے پاس ٹریبیونلز بن گئے ہیں, کیسز ان کے پاس پڑے ہیں, کیسز وہ سن رہے ہیں, ان کیسز کو یہ واپس لے جانا چاہتے ہیں اس قانون کے ذریعے. لیٹ اس ناٹ بیکم پارٹ آف دس کنسپریسی سر. تھینک یو سر. تھینک یو سر آئی ایم ناٹ فنشڈ یٹ سر. سر آئی ایم ناٹ فنشڈ یٹ. سر جو کانسٹیٹیوشن ہے ہماری, آرٹیکل 175 کیا کہتا ہے؟ لیٹ اس انڈرسٹینڈ دیٹ. آرٹیکل 175 یہ کہتا ہے سر کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو سپریٹ ہونا ہے, ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے. یہی ہماری کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے. اسی طرح آرٹیکل 10 ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کا بنیاد ہے کہ آپ اپنا جج آف یور اون کاز نہیں ہو سکتے, آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ, سب سے پہلے تو پاور جو ٹرائبیونل کی ہے بنانے کی پاور جو چیف جسٹس کی ہے وہ لے کے الیکشن کمیشن کو دیا جا رہا ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ اپنے خود ہی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس ریٹائرڈ جج کو لے کے آنا ہے. آبویسلی
وہ اپنی منمانی کریں گے, اپنے جج اپنی مرضی کے لے کے آئیں گے, اور اس کے بعد یہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں اس میں اپنا فیصلہ کریں گے. مقصد یہ ہے کہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کنٹینیو کرتے رہیں پاور میں. یہ ہے ساری اسکیم کا گیم. دوسری بات یہ ہے سر کہ 175 کا ذکر کیا میں نے. 175 یہ کہتا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ الگ ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ طاقت دے رہے ہیں کہ وہ اپوائنٹ کرے. یہ بھی جو آپ کی الجہاد ججمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیر آئینی چیز ہے. کس طرح ہم بیٹھے ہوئے ادھر یہ سارا سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم یہ کس طرح یہ قانون پاس کر دیں, کس طرح ہم اس قانون کو مان لیں جسٹ بیکاز لا منسٹر صاحب نے آ کے ایک ون لائنر دے دی. ٹھیک ہے, یہ بحث ہو گئی ہوگی, نیشنل اسمبلی نے پاس کر دی ہوگی, بٹ دس از سینٹ. ہم سینٹ میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری قوم کو, ہم پورے پروونسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ایٹ پیرٹی کر رہے ہیں, ہم ایٹ پار کر رہے ہیں, ہم برابری کا اس وقت ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں. ہمیں ڈبیٹ کرنے کا موقع آپ کو دینا چاہیے تھا سر. دس از ناٹ, دس از آپ کو دیا اب دے رہے ہیں, لیکن آفٹر یہ جانا چاہیے تھا کمیٹی میں. دس میٹر شوڈ ہیو بین ڈیبیٹڈ ان دی کمیٹی. یہ جو بلڈوزنگ کا کانسیپٹ ہے سر, اسی کی وجہ سے ہماری ساکھ ختم ہو رہی ہے, اور یہ اس کو میں ہر بار میں کہوں گا کہ آئی ایم آبجیکٹنگ ٹو دس. اب سر تھینک یو. اب سر پلیز وائنڈ اپ. اب سر جو ای سی پی ہے اس کی میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سارا یہ جو اینڈ آئی وانٹ ٹو سی اٹ آن دا ریکارڈ, یہ سارا جو کرائسس بن رہا ہے اس ملک میں, جتنا کرائسس بن رہا ہے ہمارا, اسٹارٹنگ فرام دا ڈے جب یہ الیکشن نہیں کرا رہے تھے. کون آیا تھا کہ ہم نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے, حالانکہ آئین واز ویری کلیئر, آئین بالکل واضح تھا. کون آیا تھا سر؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کو کس نے جوائن کیا تھا؟ اس کو ہمارے جو اپوزیشن پارٹ جو ٹریجری بینچز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں ہم الیکشن کرا ہی نہیں سکتے, یہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے 2 بار آرڈر دیا کہ آپ الیکشن کرائیں 90 دن میں, یہی آئین کہتا ہے, نہیں کرائے. حکومت کیئر ٹیکر حکومتیں چلتی رہیں. کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی, اور وہ بھی ملوث رہے. جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد جب ڈسپیوٹ ہوا, ہم نے کہا چلیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد ہم آزاد عدلیہ کے پاس جاتے ہیں. اب آزاد عدلیہ جب آ کے ان کیسوں کو فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد عدلیہ منظور نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انصاف کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ فیصلہ کریں گے کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے. تو ان کا کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے کہ چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے جج لگا دیتے ہیں جواب. دس از واٹ از ہیپننگ سر. یہ جو مرضی کہہ لیں کہ ہم اس کو بڑا اچھے پرنسپل کے لیے کر رہے ہیں, ہم جوڈیشری کی مدد کر رہے ہیں. جوڈیشری نے کب مدد مانگی ان سے؟ جوڈیشری نے تو بلکہ الٹا کہا ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. جو کیس یہاں کے جج صاحب کو دیا, جہانگیری صاحب کو, جسٹس جہانگیری صاحب کو ٹریبیونل میں بنایا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہتی ہے کہ ہمیں یہ سٹنگ جج منظور نہیں ہے, انکمپٹنٹ ہے. ان کو بلایا گیا, ہائی کورٹ نے پھر دوبارہ فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ جو کیس چل رہا ہے سر اتنے دنوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, ججز کی لائیو اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ نے ججز کی آبزرویشن سنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملوث ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنے کے لیے خدا کے واسطے اس سینٹ کو نہ استعمال کریں سر. We cannot tolerate this, sir. Don't disturb. Thank you. Now I give the floor. ایک منٹ please. I give the floor to Senator Farooq H. Naik. کیونکہ ان کا بار بار نام لیا گیا.